السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سال 2021 ختم ہونے والا ہے، مگر یہ سوال ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نئے سال کی آمد پر عہد و پیمان کرتے ہیں، ارادے بناتے ہیں اور بے شمار خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ پورا کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس عزم کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جسے ہم آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ 90% لوگ جو نئے سال کی پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن 15 جنوری کے بعد ان کی پلاننگ منصوبہ بندی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اپنے ساتھ کچھ وعدے کرتے ہیں۔ ہم کو نئے سال کے بدلنے پر خود کو بدلنا ہے، اور اسی تبدیلی کو لانے کے لیے وہ نئے پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ وقت اور وسائل کو بہترین انداز میں استعمال کرنا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ منصوبہ ہمیشہ بڑے کاموں کی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے سلسلے میں عام طور پر غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ اس کا مطلب صرف پیسہ کمانا ہے۔ در حقیقت یہ صرف ایک پہلو ہے، جبکہ زندگی بدلنے اور کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک پہلو نہیں بلکہ تمام پہلوؤں کو عمل میں لانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو محنتی، قابل اور خود کو بدلنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا منصوبہ زیادہ عرصے تک نہیں چل پاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات، مقاصد کا واضح نہ ہونا۔ منصوبہ زیادہ عرصہ نہ چلنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اہداف حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، اپنا سفر کسی بھی طرف شروع کر لے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی حالت میں انسان کسی بھی فیصلہ کن موڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے واضح اہداف نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، تیاری نہ ہونا۔ منصوبہ بندی کے ناکامی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ جس منزل کو پانا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، اور جب اسے کامیابی نہیں ملتی تو اس سارا کچھ اپنی قسمت پر ڈال دیتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی کامیابی کے لیے اپنی ذات کی ان جہتوں کو دیکھنا ہوگا جہاں کمزوری ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر محنت کرنی ہوگی۔ تیسری بات، قوت ارادی کی کمی۔ منصوبہ بندی میں کامیابی کے لیے اہم چیز قوت ارادی ہے۔ قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے قول کا کتنا پکا ہے اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پر کس حد تک کاربند ہے۔ منصوبہ کو کامیاب بنانے کے لیے قوت ارادی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ قوت ارادی کی کمی کی وجہ سے ایک کام میں کچھ دنوں تک محنت کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا کام شروع کر دیا جاتا ہے، پھر تیسرا، اور پھر کامیابی کسی میں بھی نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ اگر ایک ہی کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کی جائے تو خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قوت ارادی کا تعلق عمر، پیسہ اور قابلیت کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ جو بھی بندہ اس پر عمل کرے گا تو اسے کامیابی ملے گی۔ چوتھی بات، انسان کی صحبت۔ طالع را طالع کند، صالح را صالح کند۔ انسان کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام، اس میں ایک بڑا کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھے لوگ مل جائے تو ان کی بدولت انسان اپنی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں لے آتا ہے۔ دوستوں کی صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے خیالات میں بھی منجمد ہو رہے ہیں تو پھر آپ ان افراد کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے جذبات پر حاوی ہو گئے تو وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ پانچویں بات، غلطیوں سے سیکھیں۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنا ناقد بننا بہت مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے اگر خوش ہونا ہے تو تعریف سنو اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنو۔ جو بھی انسان اپنی غلطیاں تسلیم
کر کے انہیں ختم کر لیتا ہے تو پھر اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہوگی، ان سب کی لسٹ بنا لیں، ساتھ میں یہ بھی لکھ لیں کہ آپ نے ان سب غلطیوں سے کیا سیکھا۔ تجربہ سب سے بڑا استاد ہے، اپنے تجربہ سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ ان اسباق کو آپ پچھلے سال کے اسباق کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ چھٹی بات، قدر کیجیے۔ زندگی کی قدر اصل وقت کی قدر ہے۔ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ ان میں یہ احساس دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کر کے وقت کا پہیہ چلا رہی ہے کہ زندگی لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سال کو اگر اپنی زندگی کا آخری سال اور اس کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں تو آپ بھی مؤثر بن جائیں گے۔ ساتویں اور آخری بات، مقصد والی زندگی بنائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو کسی ایک مقصد کے لیے متعین کریں گے تو آپ کی زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ عظیم مقصد کی بدولت انسان بھی عظیم بن جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو وہ لوگ بھی آج مل جائیں گے، نظر آئیں گے جنہوں نے عمر تو شاید 60 سے 70 سال کی گزاری ہے لیکن اپنا مقصد حیات بہت عظیم بنایا۔ آپ بھی آنے والی نسلوں کے لیے مثالی شخصیت بن سکتے ہیں، بشرطے کہ وقت کی قدر کریں، اپنا مقصد حیات اونچا رکھیں اور اس کے مطابق زندگی جینے کا فیصلہ بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔